ایک عیسائی عورت نے کہا یہ بھی کوئی باغی تھا اور یہ تو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا، اس کے ہونٹوں سے تو ابھی دودھ کی دھار کا رنگ نہیں گیا، یہ تو معصوم تھا اور کس نے ظلم کمایا ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں خدا کرے اس معصوم کی موت سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ رباب لے کر در اٹھائے، آواز آئی مجھے دیکھ، اور میں نے اس کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے اور اس کے باپ نے اسے دفن۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہر مقتول کربلا میں 2 بار شہید ہوا، ایک بار ظالموں نے اسے گھوڑوں سے اتارا، دوسری بار ظالموں نے ہر ایک کا سر جدا کیا۔ یہ واحد مقتول ہے، یہ واحد، مجھے موت نہ آ جائے اس مقتول کو پڑھتے ہوئے، یہ واحد مقتول ہے، جوان مقتول، 18 سال کا مقتول، 14 سال کا مقتول، 32 سال کا مقتول، 2 مرتبہ مقتول ہوئے۔ یہ وہ مقتول ہے جو 3 مرتبہ قتل ہوا، ایک مرتبہ حرملا کے تیر سے، دوسری مرتبہ خولی کے نیزے سے، اب تیسری مرتبہ جو سید بیٹھے ہیں مجھے معاف کر دینا، سادات سے، سیدزادیوں سے ہاتھ باندھ کے اجازت لے کے، میں سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چھپاؤں تو شبر بنتا ہوں، چھپاؤں تو شبر بنتا ہوں، چھپاؤں تو ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تیر سے شہید ہوا، دوسری مرتبہ نیزے سے شہید ہوا، تیسری مرتبہ شمر نے نیزے کی نوک سے اصغر کو اتارا، نہ تیر اٹھایا نہ تلوار اٹھائے، اصغر کو اپنے گھٹنے پہ رکھا اور آہستہ سے ہاتھ کا دباؤ ڈالا اور تھالی پر رہ گیا، سر ہاتھ میں آ گیا، آواز آئی یہی وہ اصغر، سلامت رہو، شاباش، ماتم کرتے ہو میری ماں بہنوں، ماتم کرتے ہو میرے جوانوں، آباد رہو، آباد رہو، زندگی دراز، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ بھی نہیں جانا جب میں کہوں گا امامے کے پیچ کھلے ہوئے ہیں، سر میں خاک ہے، واہ غربتہ کا ماتم ہے، منحال کہتا ہے مولا مجلس تو اندر ہو رہی ہے، منحال کہتا ہے مولا مجلس تو اندر ہو رہی ہے، تو باہر کیوں آ گیا ہے؟ آواز منحال یہ بتلا مجلس میں کوئی تیر انداز تو نہیں بیٹھا، اب جو پتھر کا دل ہے اس کا ذمہ دار لے، اور مجلس میں کوئی تیر انداز تو نہیں بیٹھا، آواز مالک بس کریں، اب آپ چھوڑ دو اسے، بیٹھ سو میرا بیٹا میرا لال، میں بہت محنت سے درد پڑھ رہا ہوں، بیٹھ سو، جسے جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے، حساب کا واسطہ بیٹھ جائے، مجھے کوئی بات بھی کھڑا نظر نہ آئے، اگر وہ میری عزت کرتے ہو تو بیٹھ سو۔ مولا مجلس اندر ہو رہی ہے، تیرے مولا ہائے قبول کر گئے، تجھے ہائے کرے پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سجاد نے جب بھی ہائے کہا، کبھی شبر نے تازیہ نہ مارا، کبھی خولی نے سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ سجاد کہتا ہے منحال مجلس گاہ میں کوئی شکاری تو نہیں بیٹھا؟ آواز ہے ہاں مولا، جب مجلس کا اعلان ہوا نا تو ایک شکاری شکار پہ جا رہا تھا، اس نے تیری محبت میں شکار پروگرام بدل دیا، مجلس میں آ کے بیٹھ گیا ہے، اس کے اوزار تیر اور کمان اس کے ساتھ رکھا ہے۔ میرا مولا سجاد فرماتا ہے اسے بیٹھا رہنے دے، اس کا تیر اور کمان کہیں اور رکھوا دے۔ آواز ہے مولا کیوں؟ کہا نہ خود رو نہ مجھے روا، جب سے مجلس شروع ہوئی ہے 9 بار میری دادی زہرا اصغر کو ہاتھوں پہ لے کے مجلس گاہ کی طرف آتی ہے اور سامنے تیر کمان اور روزے کہتی ہے اور کیسے جاؤ اور میرا سکرتی سے در شاباش، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اور مولا تمہارے آنسو سلامت رکھے، اور مولا تمہیں اگلے سال تک زندگی اس لیے دے کہ ہم پھر مل کے ماتم کر سکیں۔ یہ اصغر وہ اصغر ہے
شہید محسن نقوی استاد محترم بزرگ گرامی وہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں 7 محرم کے بعد اصغر کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے مچھلی کی پانی سے آنے کے بعد ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، مچھلی پانی کا جانور ہے نا، اسے پانی سے نکالو، کنارے پہ ڈال دو، مچھلی تڑپتی ہے، بہت شدت سے تڑپتی ہے۔ جب تڑپنے کی کیا فتنہ رہے، کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ لیتی ہے کبھی بائیں کروٹ لیتی ہے۔ جب کروٹ کی طاقت نہ رہے پھر بار بار لب کھولتی ہے، لب بند کرتی ہے، لب کھولتی ہے، لب بند کرتی ہے۔ جب یہ بھی طاقت ختم ہو جائے پھر آنکھوں کی پتلیاں بار بار اٹھتی ہیں، گرتی ہیں۔ شہید فرمایا کرتے تھے 7 محرم کو اصغر تڑپتا رہا، تڑپتا رہا۔ 8 محرم کو تڑپنے کی طاقت نہیں رہی، اب کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ 9 محرم آئی، چھوٹی سی گردن اٹھاتا ہے پھر رکھ دیتا ہے۔ 10 محرم کی صبح آئی، اب گردن ہلانے کی طاقت نہیں ہے، کبھی ہوٹ لب کھولتا ہے پھر بند کرتا ہے۔ اور سکینہ نے کیفیت دیکھی، دوڑتی ہوئی عباس کے خانے میں آئی۔ شاباش شاباش میری بہنوں، شاباش میرے جوانوں، شاباش میرے بزرگوں۔ عباس کے خیمے میں آئی، ام لبابہ قرآن پڑھ رہی تھی تو کہتی ہے پڑھ قرآن، نہیں پوچھتی میرا چاچا کہاں ہے، میرا اصغر مرتا ہے تو مر جائے، میرا اصغر مرتا ہے تو مر جائے، یہ اصغر وہ اصغر ہے۔ اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، اب یہ سوال، سید ہوں، کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا باپ ہوں، جو امتی بیٹیاں بیٹھی ہیں ان سب کا باپ ہوں، تمہارا باپ بھائی بیٹا بن کے پوچھتا ہوں، مجھے ایمان سے بتلاؤ، جس کے پاس 6 مہینے کا بیٹا ہے اسے زیادہ معلوم ہوگا اگر 6 مہینے کا بچہ پیاسا ہو کتنا پانی چاہیے اس کی پیاس کو بجھانے کے لیے۔ اور جب میں نے اپنی ماں سے پوچھا، میری ماں نے کہا شہباز نقوی زیادہ پانی نہیں، کسی پانی کے کوزے میں انسان اپنی 2 انگلیاں ڈبو اور پھر بچے کے منہ میں ڈال دے اور بچہ سیراب ہو جاتا ہے۔ اور قسمت علی اصغر کی اور کربلا کے میدان میں سلامت رہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مالک تمہارا آنسو قبول فرمائے۔ کتنے بھی جلدی کرو، اصغر اتنا مختصر تو نہیں، ساری گفتگو چھوڑ دیتا ہوں، بس تمہارے آنسوؤں کے لیے 2 جملے کہتا ہوں تاکہ عبادت مکمل ہو جائے۔ 10 محرم کی ڈھلتی ہوئی دوپہر میں مشکل کشا کا مشکل پسند بیٹا، پتہ نہیں کیا سن کے ماتم کرو گے، مشکل کشا کا مشکل پسند بیٹا سارے مشکل کام کر کے دستہ تلوار پہ سر رکھ کے بیٹھ گیا، پیشانی زخمی ہے، حسین کی آواز ہے کوئی میرا حامی و مددگار؟ ابھی گار کی یہ ختم نہیں ہوئی اور خیام حسینی میں ماتم برپا ہوا۔ حسین سمجھا شاید کوئی بی بی مر گئی ہے، حسین نے تیر نکالا اور ماتھے پہ پٹی باندھی، آہستہ آہستہ خیام حسینی میں آیا۔ حسین کہتا زینب ابھی حسین زندہ ہے، میری شہادت کا ماتم میری شہادت کے بعد کرنا۔ آواز ای مولا تیری شہادت کا ماتم نہیں ہے، تیری غربت کا ماتم ہے۔ آواز ای کیا ہوا، آواز ای کیا ہوا، آواز ای کیا ہوا؟ مالک جب سے بھیا حسین، جب سے آپ نے غربت کا استغاثہ بلند کیا، تیرا اصغر اپنے آپ کو جھولے میں نہیں رکھتا، بار بار جھولے سے گرتا ہے اور گھٹنیوں چلتا ہوا اور دروازے خانے پہ آتا ہے، میدان کی جانب دیکھتا ہے، تو بے زبانی کی زبان میں کہہ رہا ہے، بے زبانی کی زبان میں کہہ رہا ہے بابا ابھی اصغر زندہ ہے، ابھی غربت سلامت رہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہیں آنسوؤں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ابھی
حسین کا گھر، بچ گئی اذان، چل گیا نوک نیزوں پہ اصغر، بچ گئی اذان، ہو گئے ٹکڑے قاسم کے، یہ اذان تو مقروض ہے میرے حسین کی، ہو گئے تو اس اذان کی۔ حسین تیری غربت کا نہیں، تیری غربت کا ماتم ہے۔ اتر گئی زینب کے سر سے چادر، بلند کی ہے، تیرا اصغر اپنے آپ کو جھولا میں نہیں رکھا۔ حسین رباب کے قریب آیا، رباب کہاں ہے اصغر؟ آواز ایک جھولے میں ہے۔ حسین کہتے لے آ، میں اسے پانی پلا رہا ہوں، اس کی منزل قریب آ گئی ہے۔ رباب نے ہاتھ باندھے، مالک ہر مجاہد تیار ہو کے گیا ہے، مجھے اجازت دے میں اپنے اصغر کو تیار کر دوں۔ آواز میرے پاس وقت کم ہے، جلدی کر۔ رباب آئی خیمے کے اندر، جھولے سے نکالا اصغر کو، ہاتھوں پہ لیا، اصغر کے چہرے کو آنکھوں کے قریب لائی۔ اتنا روئی بی بی رباب، اتنا روئی بی بی رباب، اتنا روئی بی بی رباب کہ اصغر کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ چادر سے صاف کر کے کہتی ہے اصغر دادی بطول سے میری شکایت نہ کرنا، پانی ہوتا تجھے نہلا کے بھیج دی اور میرے آنسوؤں کا غسل قبول فرما۔ اتنا کہنے کے بعد شاباش تیری ماں، تیرے ہاتھ کھلے ہیں، جس طرح مرضی ماتم کر۔ اتنا کہنے کے بعد ایک چھوٹی سی گٹھڑی کو کھولا جو کوئی قاصد لے گیا تھا، ساتھ میں ایک خط لایا تھا۔ خط میں لکھا تھا اما رباب جب مدینے سے چلی تھی تو اصغر چند دن کا تھا، اب میرا اصغر 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا۔ میں نے بیماری میں اصغر کے کرتے سیے ہیں، کسی خوشی کے موقع پہ پہنا دینا۔ بی بی نے ایک کرتا اصغر کو پہنایا، ایک کرتے کو اصغر کے جسم سے مس کیا، اور مجھے غربت حسین کی قسم اصغر کے جسم سے مس کر کے اور بی بی نے اپنی چادر میں باندھنا شروع کیا۔ حسین کہتے ہیں یہ کیا کر رہی ہے؟ آواز بولا جانتی ہوں تیری شہادت کے بعد ظالم لوٹنے آئیں گے اور یہ کہہ کے دے دوں گی اور لے جاؤ اور میرے اصغر کا صدقہ ہے۔ شاباش، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے، مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے۔ سجا کے اصغر کو ہاتھوں پہ دیا، حسین لے کے چلا۔ سامنے سے سکینہ آئی، بابا شادی بس انتظار نہیں کرا، 2 منٹ دے دے۔ بابا کہاں جا رہا ہے؟ کہا اصغر کو پانی پلانے۔ آواز بابا اسے یوں نہ اٹھا، کربلا کی ہوا گرم ہے، میرا اصغر نرم ہے۔ آواز پھر اٹھاؤ، آواز ہوا کا دامن ڈھانپ کے لے جا۔ حسین نے ہاتھ میں اصغر کے اوپر ابا کا دامن ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، اور حسین میدان کربلا میں آیا۔ ظالم کہتے جب کچھ نہیں رہ گیا اب قرآن لے آیا ہے اور غلاف قرآن کو ہٹایا۔ آواز قرآن نہیں اور ناطق کے قرآن ہے اور میرا اصغر ہے، اور اسے ایک گھونٹ پانی دے دو۔ آواز آئی حسین پانی خود پینا ہے، نام بچے کا کرتا ہے، پانی دے گے اگر بچہ خود مانگے۔ حسین کہتے ہیں مجھے منظور ہے۔ حسین زمین کربلا میں بیٹھا، جوائے سے 3 دفعہ بیٹھا، 3 مرتبہ جگہ ہی تبدیل کی۔ زمین پہ ہاتھ رکھتا ہے، زمین گرم ہے۔ اکبر اصغر زمین گرم ہے بیٹا، تو نرم ہے بیٹا، زمین گرم ہے بیٹا، تو چھوٹا ہے بیٹا، زمین گرم ہے بیٹا، تیرا باپ مجبور ہے بیٹا، زمین گرم ہے بیٹا، بابا سے ناراض نہ ہونا بیٹا، زمین گرم ہے بیٹا، بابا کا شکوہ نہ کرنا بیٹا۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو رکھا زمین پہ، آواز ہے اصغر تو علی کا بیٹا ہے، تو مجھ حسین کا بیٹا ہے، ایک مرتبہ پانی مانگ۔
اصغر کو زمین پہ لٹایا. اصغر نے چھوٹی سی گردن، نوجوانوں بیٹھ جاؤ میرے جوانوں. اصغر نے چھوٹی سی گردن کو اٹھایا، ایک مرتبہ خیام کی جانب دیکھا. آواز ہے مرباب، یہ دیکھ بغیر تلوار کے کیسے لڑتا ہو؟ اگر دشمن منہ چھپا کے نہ رہے تو مجھے اپنا بیٹا نہ کہنا. پھر گردن بولی، باپ کو دیکھا. آواز ہے بابا حسین، تو نے اکبر بھائی کی جنگ دیکھی، تو نے قاسم بھائی کی جنگ دیکھی، تو نے آل محمد کی جنگ دیکھی، اب 6 مہینے کے اصغر کی جنگ دیکھ. اگر دشمن کی فوج منہ چھپا کے نہ رہے تو مجھے اصغر نہ کہنا. اتنا کہنے کے بعد اصغر نے چھوٹی سی گردن کو اٹھایا. اصغر کی آواز آئی، اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس. اور شام کی فوج منہ چھپا کے رونے لگی. کربلا کے قریب آیا عمر ابن سعد، بس آ گیا منزل پہ. پہلے مجھے معاف کر دے گا، پھر زندگی رہی. بھائیو مجھے معاف کر دے گا، پھر زندگی رہی، پھر کبھی زندگی رہی تو تمہیں پوری شہادت سناؤں گا. بس 2 جملے مجھ سے سن لو، میری نوکری مکمل ہو جائے گی. عمر سعد کربلا کے قریب آیا. آواز جلدی کر، حسین کو کرے، کلام کو کٹے کر، ورنہ میری فوج باغی ہو جائے گی. کربلا نے ایک تیر اٹھایا، کمان پہ چڑھایا، کمان کو کھینچا، ہاتھ کانپا، تیر گر پڑا. پھر دوسرا تیر اٹھایا، پھر کمان پہ چڑھایا، پھر ہاتھ کانپا، پھر تیر گر پڑا. پھر تیسرا تیر اٹھایا، پھر ہاتھ کانپا. قریب آیا عمر ابن سعد، شانے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے، اور میری فوج کا سب سے بڑا تیر انداز ہے تو، اور تیرا ہاتھ کیوں کانپتا ہے؟ ماتھے پہ کمان مار کے کربلا جیسا ظالم کہتا ہے، اور ظالم میرے ہاتھ نہ دیکھ، اور خیمے کی کنار دیکھ، اور جب بھی تیر کھینچتا ہو ایک چادر والا ہاتھ اشارے کر کے کہتا ہے اللہ مار. اور میں آسرت چھو، سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو. آواز دو. اب سیدوں مجھے معاف کر دینا، مقتل کی کتاب میں نہ ہوگا، میں نہ پڑھتا. اب ظالم نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن اصغر کے وزن سے 10 گنا زیادہ، جس سے عرب کے لوگ بڑے بڑے جنگلی درندوں کا شکار کرتے تھے. اور ظالم نے تیر لگایا. میں نے آقا نسیم عباس سے پوچھا تھا کہ بلا اگر اصغر حسین کے بازو پہ نہ ہوتا پھر اصغر کا انجام کیا ہوتا؟ تو آقا نسیم عباس اللہ ان کے درجات بلند کرے وہ فرمایا کرتے تھے، شہباز بیٹا اگر حسین کا بازو نہ ہوتا پھر تیر اصغر کے ساتھ لے کے اصغر وہاں جاتا جہاں جہاں تیر جاتا. اصغر تیر پہ معراج کرتا اور ظالم نے تیر کھینچا. حسین کے ہاتھ پہ اصغر، جب آپ نے تیر کا زاویہ دیکھا، بہت بڑی تیر انداز سی میری آقا زادی. تیر کا زاویہ دیکھ کے بی بی کہتے ہیں خبردار اصغر تیر حسین کو نہ لگے ورنہ میں ماں دودھ نہیں بخشوں گی. اصغر نے سنا، ہاں شادی کہا کہ شادی، مولا آپ کی منظوروں کو منظور فرمائے، مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. جوانی کا ماتم ماتم ہوتا ہے اور جوانوں دل کھول کے ماتم کیا کرو. اصغر دودھ نہیں بخشی. اصغر نے تیر کے زاویے کو دیکھا، اب کیسے پڑھوں؟ ادھر سے تیر چلا، اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تیر کو دیکھا، گردن اٹھا کے تیر کو دیکھا، تیر کے زاویے کو دیکھا. اصغر نے ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں پہ کروٹ لی اور تیر اصغر کی گردن میں آیا اور تیر بڑا تھا اور گردن چھوٹی تھی. حسین کا بازو زخمی ہو گیا. آواز ہے اماں اور میری چھوٹی گردن. شاباش شاباش، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہارے آنسو قبول فرمائے. بس آخری جملہ نہیں پڑھتا، کس انداز پہ تیر نکالا.
چلو بھر خون، چند قطرے خون چلو میں لیے، چاہا آسمان کو پھینکے آواز آئی کبھی پانی نہیں برسے گا، چاہا زمین پہ پھینکے آواز آئی کبھی سبزہ نہیں ہو گئے، حسین نے اصغر کا خون چہرے پہ ملا، آواز آئی انکار آسمان کو ہے اور راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ اصغر کو لے کے خیمے میں آیا، سکینہ دوڑ کے آئے، بلال آیا پانے، آواز آئی ہاں، کہا بابا کا دامن ہٹا، حسین نے دامن ہٹایا، اب دعا کرو کوئی بہن اپنے 6 مہینے کے بھائی کو اور اس حالت میں نہ دیکھے، اور جیسے لے آنا بس آخری جملہ، اور جیسے یہ بات ہٹایا اور سکینہ نے ماتم کیا، آواز آئی بابا، اور ظالم کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی اور میرے بھائی کی گردن اور ظالم کا تیر۔